بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اقبال کا خصوصی مطالعہ کے سلسلے میں ہم خودی کا تصور جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں خاص طور پر اقبال کے تصور خودی کے حوالے سے اور ان کی مثنوی اسرار و رموز کے حوالے سے یہ تفصیلی مطالعہ آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو آپ اقبال کو پڑھتے ہی رہتے ہیں اور ان کا اردو کلام جو ہے وہ آپ پڑھ لیتے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی فارسی کلام سے واقفیت ہے اسے سمجھنے کے لیے اور اس کو آسان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتایا جائے کہ اقبال نے کس طرح اوریجنلی اپنی کتابوں میں کیا چیزیں پیش کی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال کے مطالعے کی ذیل میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں۔ اس ضمن میں جو آج میں آپ کی خدمت میں گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عشق اور خودی کا کیا رشتہ ہے اور کس طرح عشق ایک قوت بن جاتا ہے اور کس طرح نفی خودی جو ہے وہ ایک کمزوری کا نام ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں افلاطون کی بھی مثال آئی تھی سامنے کہ افلاطون کا جو تصور کائنات ہے اس میں جس طرح وہ عالم مثال کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا ہے جو آیان کی دنیا ہے اور ایک ایسی دنیا ہے جو زلال کی دنیا ہے، ایک ایسی دنیا ہے جو موجود دنیا ہے اور ایک ایسی دنیا ہے جو موجود نہیں ہے، خیالوں کی دنیا ایک ہے۔ تو اقبال یہ سمجھتے تھے کہ افلاطون کے اس نظریے نے جو ہے وہ بہت کمزور کیا ہے مسلمانوں کے ایمان کو اور اسلامی تصورات کو غلط سمجھ دی ہے، خاص طور پر اس حوالے سے کہ جو دیکھیے ہمارے ہاں جس طرح آخرت کا تصور ہے، آخرت کا اسلام میں ایک بڑا یونیک اور بڑا منفرد تصور ہے کہ انسان کو جہاں پہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اپنی دنیا کا، لیکن افلاطون کے نظریات کے تحت ہمارے آخرت کے تصور کے بارے میں یہ سمجھ لیا گیا کہ حقیقت میں چونکہ آخرت حقیقی زندگی ہے، ہماری اخروی زندگی جو ہے وہ اصلی زندگی ہے اور یہ زندگی ایک سائے کی طرح ہے۔ یہ افلاطونی نظریات کا اثر تھا، اور اقبال نے اسی افلاطونی نظریے کے بارے میں کہا کہ افلاطون بنیادی طور پر ایک گوسفندان قدیم میں سے، پرانے زمانے کی بھیڑوں میں سے ایک تھا جو گوسفند والی حکایت بیان کی کہ اس نے بھیڑ نے کس طرح جو ہے وہ شیروں کو یہ سکھایا کہ گوشت کھانا جو ہے وہ ظالم لوگوں کا کام ہے اور گھاس پھوس کھاتے ہیں نیک لوگ، اور کس طرح اس نے جو تمام کمزوریاں تھیں انسانوں کی ان کو کس طریقے سے اس بھیڑ نے، یعنی اقبال کے نزدیک ان لوگوں نے جو طاقت نہیں رکھتے تھے، جن کے پاس شیروں والی اور غلبے والی طاقت نہیں تھی، انہوں نے کس طرح مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ رہبانیت اور خانقاہی نظام جو ہے وہ حقیقی زندگی اور حقیقی وہ ہے۔ تو اب یہاں پہ آج کے لیکچر میں تھوڑا سا ہم اس سے آگے چلیں گے، اس ضمن میں تھوڑا سا میں وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اقبال نے یہاں پہ جو ہے وہ حضرت علی کے اسماء گرامی جو ہیں ان کے جو نام ہیں ان کی ایک مثال دی ہوئی ہے، اور حضرت علی کے ناموں پر بحث کی ہوئی ہے، اس طرف ہم آئیں گے۔ اور یہ جو کمزوری ہے اس کے بارے میں اقبال نے یہ چیزیں کہی ہوئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی کمزوری کو جو ہے وہ مختلف نام دے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں آج جو ہم پڑھیں گے اس میں سب سے پہلی چیز ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح سے اقبال نے نظریہ فن پیش کیا ہے کہ ایک شاعر جو ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ اقبال بنیادی طور پر وہی جو مقصدیت تھی مولانا الطاف حسین حالی کی، اسی مقصدیت کی بات کر رہے ہیں جو رفتہ رفتہ اقبال کے ہاں اور پھر فیض کے ہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اقبال نے یہ سب سے پہلے واضح کیا ہے، میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ بیان کر دوں پھر ہم اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اقبال نے یہ واضح کیا ہے کہ شاعر کا سینہ جو ہے وہ خوبصورت ہے، اور زیادہ خوبصورت اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ زندگی کی آرزو کو بڑھاتا ہے۔ شاعر جو ہے جب زندگی کی آرزو پیش کرتا ہے، اور وہ جو آرزو شروع میں ذکر کیا ہے نا اقبال نے کہ جس کو نقطہ نوری کہا ہے اقبال نے، اور جو جوش حیات ہے انسان میں، تو انسان جب ایک شاعر
اس جوش حیات کو مہمیز دیتا ہے. جب ایک شاعر اس جوش حیات کو بڑھاتا ہے تو وہ زیادہ خوبصورت محسوس ہوتا ہے، اور جب ایک شاعر مایوسی پیدا کرتا ہے، زندگی کی آرزو کو گھٹاتا ہے، تو وہ شاعر مردہ دلی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، اور وہ شاعر جو ہے وہ نظریہ فن اقبال کے نزدیک درست نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسی شاعری کرو کہ جو زندگی کی آرزو بڑھائے، جو زندگی کی آرزو کو بہتر کرے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ نظریہ فن ہے اقبال کا، اور اقبال کے نظریہ فن پر ہم علیحدہ سے بھی بحث کر چکے ہیں. اقبال کا یہ جو حصہ ہے مثنوی میں، یہاں پہ انہوں نے فن کا نظریہ جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد اقبال نے خودی کے 3 مرحلے یہاں پر پیش کیے ہیں تعمیر خودی کے. اور یہ 3 مرحلے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا مرحلہ اطاعت کا، دوسرا مرحلہ ضبط نفس کا، اور تیسرا مرحلہ نیابت الہی کا ہے. سو اطاعت کیا ہے؟ سچی آزادی جو ہے وہ اطاعت سے پیدا ہوتی ہے، اور جو اسلام کا آئین ہے اس کی جب تک ہم پابندی نہیں کرتے اور اپنے فرائض کی پابندی نہیں کرتے، اس وقت تک ہمیں سچی آزادی نہیں مل سکتی. شکوہ سنجے سختی آئیں مشو، از حدود مصطفیٰ بیرون مرو. یعنی یہ جو ہمارا دستور ہے اسلام کا یا آئین ہے، اس میں جو سختی ہے اس کا شکوہ مت کیا کر، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود قائم کی ہیں ان سے باہر مت جاؤ. اب یہ جو اطاعت ہے، بنیادی طور پر اطاعت اقبال کے ہاں فرما برداری کا اور اسلامی احکامات کی پابندی کا نام ہے. پھر دوسرا مرحلہ، اس کی ہم ابھی تفصیل پڑھتے ہیں، دوسرا مرحلہ ضبط نفس کا ہے کہ انسان اپنے نفس پر کس طرح قابو پائے. اور ضبط نفس جو ہے وہ زندگی کی ترغیبات بہت زیادہ ہوتی ہیں، زندگی کے لالچ بہت زیادہ ہوتے ہیں، زندگی میں عیش و عشرت کا ایک تصور ہے، اور انسان کے ایک ذہن کی آوارگی ہے. تو اقبال یہ سمجھتے تھے کہ ان خواہشات پر قابو پانا جو ہے، اور خوف دنیا اور حب دنیا دونوں کی باغ جو ہے وہ ایمان کے ہاتھ میں دینا، یہ زیادہ بہتر ہے. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا کر دی جائے، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے کاموں کو اپنے ایمان کے تابع رکھا جائے. نفس تو مثل شتر خود پرورست، یعنی اقبال جو ہے وہ ہمارے نفس کے بارے میں یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ایک اونٹ کی طرح، پہلے اطاعت میں بھی اونٹ ہی کی مثال دی، اور ضبط نفس میں بھی اونٹ کی، اور تیسرے میں نیابت الہی میں بھی اونٹ کی مثال دی. تو نفس سے تو مثل شتر خود پرورست، تمہارا نفس جو ہے وہ اونٹ کی طرح خود پرور ہے، خود پرست ہو، خود سوار ہو، خود سرست، خود پرست ہے، خود سوار ہے، اپنے اوپر سوار ہے، اور خود سر ہے، یعنی مطلب ایک مغرور ہے، اپنا کام. یہ نفس جو ہے انسان کا، اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اونٹ کی طرح جو ہے وہ یہ نفس انسان کا ہوتا ہے. مرد شو آور زمام او بکف، مرد بنو اور اپنے نفس کی، یا مرد سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ تصور ہے نا حقوق نسواں کا، کہ خواتین یہ سمجھے کہ اقبال نے جو ہے وہ باعث ہو گیا اور بڑا جانبداری کر دی. یا مرد سے مراد ہوتی بہادر بننا. مرد شو آور زمام او بکف، اس کی باغ اپنے ہاتھ میں لے لو نفس کی. تاشوی گوہر اگر باشی خذف، تاکہ اگر تو ایک سیپ ہے سمپل، تو تمہارے اندر ایک اگر سیپی ہو تو تمہارے اندر موتی پیدا ہو، تم ایک موتی بن جاؤ. اب یہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ جو ایک خود پرستی ہے، اور یہ جو انسان کا نفس اس پر سوار رہتا ہے، اس کو قابو کرنا، یہ ضبط نفس کا مرحلہ. اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے نیابت الہی کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں نائب بن جانا. ٹھیک ہے؟ سو نائب جو ہے اللہ کا بننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے دنیا میں، کیونکہ قوت آپ کو اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ جو ہیں وہ نیابت الہی کا فریضہ انجام نہ دیں. ٹھیک ہے؟ اقبال نے کہا ہے اگر شتر بانی جہاں بانی کنی، زیب سرتاج سلیمانی کنی. ٹھیک ہے؟ اگر
اونٹ پر جم کر سواری کرنے اور اس کو قابو رکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم بادشاہی کے لائق بن جاؤ. مطلب یہ کہ اپنے اس نفس پر اگر تم قابو پا لو تو پھر اس دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کی نیابت کے اہل ہو جائے گی. تو اقبال نے یہ 3 مرحلے خودی کے بیان کیے ہیں کہ خودی جو ہے وہ کس طرح 3 مراحل جو ہیں خودی کے ہیں جن سے خودی کی تعمیر ہوتی ہے. اس کے بعد اقبال نے جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی کہ حضرت علی کے مختلف ناموں کا ذکر کیا ہوا ہے مثنوی میں، اور پھر اقبال نے 2 ایسی تماثیل بیان کی ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں آپ کے لیے پڑھنا. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کے سامنے مثنوی کا اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ سامنے لا کر تو اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دوں گا کہ کس طرح اقبال کہاں کہاں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پوری مثنوی تفصیل کے ساتھ ہم اس میں نہ پڑھ سکیں، لیکن اس میں سے کچھ حصے چھوڑنے پڑیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج کا یہ جو حصہ ہے اس کو ہم تکمیل تک پہنچائیں اور اس لیکچر کے دوران یہ دیکھیں کہ اقبال کس طرح خودی کے تصور کو کس انداز میں ہمارے لیے پیش کرتے ہیں. تو میں اسکرین شیئر آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں، اس میں آپ کو مثنوی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ دیکھیے گا. جی یہ آپ کے سامنے ہے. تو جو مرحلہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اقبال نے بیان کیا تھا عشق کا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں در حقیقت شعر و اصلاح ادبیات اسلامیہ. مثنوی کا یہ حصہ جو ہے یہ اقبال کے نظریہ فن میں بہت اہم ہے. گرم ہو انسان زداغ آرزو آتشی خاکر چراغ آرزو. انسان جو ہے اس کا خون جو ہے وہ آرزو کے زخموں سے گرم رہتا ہے اور یہ آگ جو ہے یہ آرزو کے چراغوں سے جلتی ہے. ٹھیک ہے. از تمنا بھی بجا محمد یاد گرم خیز و تیز گام آمد یاد. تمنا سے یاد جو ہے وہ جام کی طرف آتی ہے اور گرم ہوتی ہے اور تیز گام ہوتی ہے. زندگی مضمون تخسیر است و بس. زندگی مضمون تسخیر است و بس. آرزو افسون تسخیر است و بس. تسخیر بنیادی چیز ہے. زندگی صید افغن و دام آرزو. زندگی شکار ہے اور آرزو جال ہے جس میں وہ شکار پھنستا ہے. حسن را از عشق پیغام آرزو. ارجو جی از چه رو خیز و تمنا دم بدم. ای نوائے زندگی را زیر و بم. از چه رو خیز و تمنا دم بدم. چلتے رہو زندگی میں، لیکن زندگی میں خواہشات جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلو کہ یہ زندگی جو ہے اس کے زیر و بم کے لیے یہی چیز جو ہے یہ جو ہے وہ بنیاد ہے. ہر چه باشد خوب و زیبا و جمیل در بیان دل مارا و دلیل. نقش او محکم نشیند در دلت آرزوها آفریند در دلت. یعنی یہ ساری میں اس کے تھوڑا سا مختصراً آپ کو بیان کرتا جاؤں کہ آرزو کی بات کریں کہ آرزو جب تک دل میں نقش نہیں کرتی اس وقت تک جو ہے وہ ایک انسان جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں آتی. یہاں سے آگے جب وہ بڑھتے ہیں تو سینہ شاعر تجلی زار حسن خیزدت سینہ او انوار حسن. شاعر کا سینہ جو ہے وہ حسن کا تجلی زار ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے انوار حسن جو ہیں وہ اس پورے سینہ سے برآمد ہوتے ہیں. از نگاہش خوب گردد خوب تر فطرت از افسون محبوب تر. اس کی نگاہوں سے جو خوب ہوتا ہے وہ خوب تر ہو جاتا ہے اور فطرت جو ہے وہ اس کے جادو سے اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. از دمش بلبل نوا مختص وازش رخسار گل افروخت. شاعر کی وہ ساری پیروبر پوشیدہ درا ہو بلش سد جہان تازہ مزمر در دلش. یہ شاعر کا پورا ایک تفصیل سے بیان کیا ہوا. یہ میں پچھلے لیکچر میں نظریہ فن میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تو اقبال کے ہاں نظریہ فن جو ہے وہ کیا ہے کہ اقبال جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ ایک بہت اہم انسان ہوتا ہے. اہل عالم را صلا بر خان کند آتش خود را چوباد از ارزن کند. کہ شاعر جو ہے وہ اگر تو ذوق حیات پیدا کرتا ہے، شاعرش و بوسد از ذوق حیات، جو ذوق حیات پیدا کرتا ہے وہ بہت عمدہ شاعر ہوگا اور اس کا یہی اس کی جو ہے وہ شاعر کا فریضہ ہے کہ وہ انسانوں کے اندر زندگی کا جوش پیدا کرے. ٹھیک ہے. اور زندگی کا شعور پیدا کرے اور انسانوں کو جو ہے وہ مایوسی کی طرف لے جانے کی بجائے ان کو جگائے.
ٹھیک ہے، اے زپا افتاد ایسا بائیو صبح تو از مشرق مینائیو، اے دلت از نغمہ ہائش سر جوش زہر قاتل خود دہی از راہ گوش. یعنی جو شاعر ہے اس کے بارے میں اقبال کا ہے کہ شاعر کو اس دور میں کیا کرنا چاہیے، اور اس کی مثال جو ہے وہ مولانا روم کی دیتے ہیں. اے میانے کی ساز نقد سخن پر عیار زندگی اورا بزن. جس کے پاس شاعری کا فن ہے، جس کی جیب میں نقد سخن ہے، اس کو چاہیے کہ اسے زندگی کی کسوٹی پر پرکھے. ٹھیک ہے، یعنی ایک شاعر کو چاہے وہ کسی بھی نقطۂ نظر سے، لیکن اسے زندگی کی کسوٹی پر اس کو پرکھنا چاہیے، اور اس شاعری کو زندگی سے جوڑ کر زندگی میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کرنا چاہیے. چنانچہ اب تھوڑا سا اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو تربیت خودی کے 3 مرحلے، یعنی شاعری جو ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے، اور اس کے نظریہ فن بیان کرنے کے بعد اقبال اپنی تربیت خودی کے مراحل کی طرف آتے ہیں. مرحلہ اول اطاعت، خدمت و محنت شعار، یہ اہم ہے اس لیے اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیں گے. خدمت و محنت شعار اشترست، اونٹ کا شعار یا اونٹ کی عادت جو ہے وہ خدمت کرنا اور محنت کرنا ہے. صبر و استقلال کار اشترست، اور اونٹ کا کام صبر و استقلال ہے. گام او در راہ کم ہو واسطے کارواں را زور کے صحراست، یعنی کشتی، جس طرح صحرا کی کشتی ہوتی ہے نا، اس طرح اونٹ ہوتا ہے قافلوں کے لیے زورق کشتی. تو وہ شور کم کرتا ہے اور صحرا میں کشتی کی طرح بہتا چلا جاتا ہے. یعنی انسان جو اپنی زندگی میں ایک اطاعت والا اور محنتی انسان ہے، وہ اپنی ایک کشتی میں چلتا چلا جاتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا اس کو برگساں کا جو نقطۂ نظر تھا جو اقبال نے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اقبال اس سے بہت متاثر بھی تھے، نیچے کا تو اقبال اس سے متاثر بھی تھے. اس نے بھی اونٹ کی مثال دی ہوئی ہے، اور اس نے بھی اونٹ کو اسی طرح کہ اونٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جتنا بوجھ لاد سکتے ہو لاد دو. اس سے پہلے میں کسی لیکچر میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں. لیکن یہاں پہ اونٹ کی وہ فطرت بتاتے جا رہے ہیں کہ کس طرح اونٹ جو ہے وہ صحرا میں چلتا جاتا ہے. تو ہم از بار فرائض سرمت آپ برخوری یا زندہ ہو اسم المعاب. یعنی قرآن پاک کی آیت کی طرف سے یہ تلمیح ہے کہ تم اپنے فرائض سے مت ہٹو، اور جو تمہارے اچھے اعمال ہیں ان کی طرف رہو. در اطاعت کوش ہے غفلت شار، می شود از جبر پیدا اختیار، جبر سے اختیار پیدا کرو. ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے کہ اقبال سمجھتے تھے کہ انسان جب تک اس جبر میں نہیں جائے گا، اپنی ذات کو پابند نہیں کرے گا، اس کو اختیار نہیں ملے گا. ناقص از فرما پذیری کا سوال آتش باشد زندگیاں خس شود، کہ ایک ایسا انسان جو ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر فرما برداری کرتا ہے تو وہ کس بن جاتا ہے. اور آگ جب برستی ہے تو جو بارش جب برستی ہے تو آگ کو گھاس پھوس بنا دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے. آگ جل رہی ہے اور بارش برستی ہے تو اس کو راکھ بنا دیتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دوں کہ اقبال کا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اقبال نے یہ جو شعر لکھا ہے نا، اصل میں اس کے پس منظر ہے اس کا ایک شیخ سعدی نے لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ کہ شمشیر نیک زیاہن بچوں کو نت کسے، یعنی کسی نے برے لوہے سے، شیخ سعدی کا اپنا نقطۂ نظر تھا، تو انہوں نے کہا کہ کہتے تھے کہ کسی نے برے لوہے سے کبھی اچھی تلوار بنائی ہے. شمشیر نیک زے آہن بچوں کو نت کسے، ناقص زے تربیت نہ شود حکیم کس. شیخ سعدی کہتے تھے کہ وہ جو ناقص ہوتا ہے نا، وہ تربیت سے قابل نہیں بنتا. تربیت کرنے سے ایک ناقص انسان جو پیدائشی طور پر ہوتا ہے، فطری طور پر، وہ قابل نہیں بن جاتا. آگے شیخ سعدی نے لکھا کہ باراں کے در لطافت تبش خلاف نیست، بارش جس کی لطافت طبع میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. در باغ لالا رویت و در شورا بوم خست،
باغ میں لالے کا پھول کھلاتی ہے اور شور زدہ زمینوں پہ عجیب گھاس اگتی ہے، بوم خس یعنی آوارہ گھاس، الو گھاس جس کے لیے بوم پھول۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اقبال نے شیخ سعدی کے اس نقطۂ نظر کو کہ فطرت نہیں بدلتی، انسانی فطرت نہیں بدلا کرتی، اور عاقبت گرگ زادہ گرگ شود گرچہ با آدمی بزرگ شود، شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ بھیڑیے کا بچہ جو ہے نا وہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے چاہے بندوں کے ساتھ ہی بڑا بن جائے۔ تو گلستان میں ان کی ایک آیات، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت بدل جاتی ہے اطاعت سے، انسانی فطرت بدلتی ہے فرما برداری سے، اصولوں کے تابع خود کو کرنے سے انسانی فطرت بدل جاتی ہے۔ ناقص از فرما پذیری کس شود، جب ناقص جو ہوتا ہے جو کچھ نہیں ہوتا وہ جب اطاعت کی دنیا میں آتا ہے، فرما پذیری کرتا ہے، تو پھر وہ اس قابل کچھ بن جاتا ہے، کچھ نہ کچھ قابل بن جاتا ہے۔ اور کیسے بنتا ہے کہ جس طرح باغ میں آگ لگی ہوئی ہو اور بارش برسے تو وہ آگ بجھا کر اس آگ کو راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح ایک انسان کے اندر جو طوفان مچا ہوا ہوتا ہے مختلف برائیوں کا، مختلف غلطیوں کا، مختلف خامیوں کا، وہ پورے کا پورا طوفان انسان کے اندر سے اس فرما پذیری سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اطاعت اور فرما برداری ایک برستی ہوئی بارش کی طرح انسان کی تمام خامیاں اس کی ذات سے مٹا دیتی ہے۔ ہر کے تسخیر مہو پروی کند خیش را زنجیری آیو کند، ہر وہ انسان کہ جس نے چاند ستاروں کو تسخیر کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند کیا تب ایسا کیا۔ می زنا دفتر سوئے منزل قدم پیش آئین سر تسلیم ہم، ان کے سامنے سر تسلیم ہم کرو، تسلیم ہم کرو، ایک دستور کو مانو، ٹھیک ہے۔ یعنی اقبال یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ایک سیلف ڈسپلن پیدا کرو، پہلے اپنے اندر ایک نظم و ضبط پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ لالا ہم سوختن قانون بر جہد اندر رگے او خون او قطرہ دریاست زائن وصل۔ اب ذرا دیکھیے اقبال کس خوبصورتی سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ آئین وصل سے، جڑنے کے آئین سے، مل جانے کے اتحاد کے اصول سے قطرے دریا بن جاتے ہیں، ذرہ صحراست زائن اور ذرے صحرا بن جاتے ہیں۔ باطن ہر شے ز آئین کبھی، ہر چیز کی حقیقت اس کا باطن طاقتور ہوتا ہے کسی اصول سے، کسی قانون سے۔ تو چرا غافل زئی ساما رفیع، اور تو اس اصول کو ساتھ لے کر، اس سامان کو ساتھ لیے بغیر غافل رہ کر کیسے جا سکتا ہے؟ باز ہے آزاد دستور قدیم زینت پاکن ہمہ زنجیر سیم، کہ سن سمجھ اے آزاد انسان جو اصولوں سے اپنے آپ کو آزاد بنا کر رکھتے ہو، اس چاندی کی زنجیر کو اپنے پاؤں میں پہن لو، چکوا سنجے سختی ہے آئی مشو از حدود مصطفیٰ پہنا۔ اب یہاں پر بڑا واضح طور پر اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت سے کیا مراد ہے، کہ جو حدود قائم کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے، جو احکامات پہنچے ہیں ہم تک اللہ اور اس کے رسول کے، ہم ان کی پابندی کریں، ہم ان کے مطابق چلیں، ہم اس آئین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ آئین اور دستور نظام کائنات کی بنیاد ہے۔ اگر آئین نہ ہو، اور یہاں آئین سے مراد نظم و ضبط، یہاں آئین سے مراد تسلیم کرنا، یہاں آئین سے مراد پابندی کرنا، یہاں آئین سے مراد کہ حدود سے باہر نہ جانا، یہی کائنات کی بنیاد ہے۔ اور جب تک ہم اپنی ذات کے اندر، جب تک ہم اپنے باطن میں یہ آئین لے کر نہیں آتے، اس وقت تک ہم مضبوط کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا مرحلہ ضبط نفس۔ اب اس کا آغاز کرتے ہیں اقبال کے نفس تو مثل شدر خود پرورست، خود پرستو، خود سوارو، خود سرست، مرد شو آور زماں میں ہو بکفتہ شوی کو ہر اگر باشی وظف، ہر کے بر خود نیست فرمانش رواں می شود فرما پذیر از دیگراں۔ کیا خوبصورتی سے اقبال کرتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے آپ پر حکم نہیں چلا سکتا، اس پر پھر دوسرے حکم چلاتے ہیں۔ طرح تعمیر تو از گل ریختن با محبت خوف را میختن، کیا خوبصورتی سے کہ تیری تعمیر کی بنیاد مٹی ہے،
مٹی کو ملایا گیا ہے، اور ملایا کیسے گیا ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ خوف ملایا گیا ہے۔ خوف اور محبت کی آمیزش سے اس کو آمیخت کیا گیا، تب تیری بنیاد بنی، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا تھا؟ روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے کہ پہلے بند کا آخری مصرع، ٹھیک ہے۔ بےتاب نہ ہو، مار گئے بیم و رجا دیکھ، خوف اور امید کی جنگ دیکھ۔ یہ دیکھیے اقبال کے کلام میں کس طرح وہ خوف اور امید آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے کہ انسان کی مٹی میں خوف اور امید کو اور محبت کو گون دیا گیا ہے۔ خوف دنیا، خوف عقبہ، خوف جنگ۔ خوف کس کس قسم کا ہے؟ اب ذرا اس کی تشریح سنیں۔ دنیا کا خوف، آخرت کا خوف، جان کا خوف، خوف عالم زمین و آسمان، اس زمین و آسمان پر جو مصائب ہیں ان کا خوف۔ اور محبت کس قسم کی ہے؟ حب مال و دولت و حب وطن، حب خیش و اقربا و حب زن، مال و دولت کی محبت، وطن کی محبت، اپنی ذات کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت، اپنی بیوی بچوں کی محبت، یہ سب محبتیں بھی اور یہ سب خوف بھی جب آپس میں ملائے گئے ہیں تو انسان کی مٹی گوندھی گئی ہے۔ امتزاج ماؤتی تن پرورست، اور یہ جو مٹی کا اور پانی کا امتزاج ہے نا، یہ بڑا تن پرور ہے۔ پشتہ فحشا ہلا کے منکر است، آیت کریمہ کی طرف اشارہ کہ یہ انکار کا مارا ہوا اور فحشا کا جلایا ہوا، فحشا تو منفی حرکت ہے ساری زندگی میں، یہ امتزاج جو ہے انسان کا یہ ہے۔ اب یہاں تک ذرا اس سے پہلے کہ اگلا شعر بہت اہم ہے کہ یہ خوف اور محبت سے، وہی جو امید اور خوف سے یہ گونتھی گئی ہے مٹی انسان کی، یعنی انسانی زندگی پر دو جذبے حاوی ہیں، ایک خوف کا جذبہ اور ایک لالچ کا جذبہ۔ انسان کی مٹی ان دو جذبوں سے گوندھی گئی ہے۔ اب یہ دونوں جذبے جو ہیں ان سے نجات کیسے، ان دونوں جذبوں پر قابو کیسے پانا ہے؟ ضبط نفس کیا ہے؟ تا عصائے لا الہ داری بدست، ہر طلسم خوف را خواہش شکست۔ اگر تیرے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ کا عصا ہو، لا الہ الا اللہ کی لاٹھی ہو، تو ہر خوف کے جادو کو شکست دے دے گا۔ لا الہ الا اللہ کی لاٹھی سے کیا مراد ہے؟ میں پہلے آپ کو لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ یقین کا یہ تصور ہے۔ یقین کیا ہے اقبال کے ہاں؟ کہ جو نقصان ہے وہ اللہ کی طرف سے اور جو فائدہ ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر اللہ ہی اس کو دور کرتا ہے۔ تکلیف دینے والا بھی وہ ہے، دور کرنے والا بھی وہ ہے، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ تو خوف اور محبت، لالچ، دونوں کا علاج کیا ہے؟ لا الہ کا عصا۔ تیرے ہاتھ میں جب تک لا الہ کی لاٹھی نہیں آ جاتی، حضرت موسیٰ کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، تب تک تو اس دنیا کے خوف اور لالچ کو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ ہر کے حق باشد چجا اندر تنش، ہم نہ گردد پیش باطل کردنش، کہ اگر جس انسان کے اندر یہ سچ اتر جائے، جس انسان کے اندر یہ حق اتر جاتا ہے، وہ پھر باطل کے سامنے کیسے گردن جھکائے گا؟ وہ پھر گردن نہیں جھکاتا۔ خوف را در سینہ راہ نیست، پھر اس کے دل میں خوف راستہ نہیں پاتا۔ خاطرش مرعوب غیر اللہ نیست، اور پھر وہ اس کی طبیعت، اس کا مزاج غیر اللہ سے مرعوب نہیں ہوتا۔ ہر کے در اقلیم لا آباد شد، فارغ از بند زن و اولاد شد۔ ہر وہ انسان کہ جو لا کی اقلیم میں آباد ہو جاتا ہے، یہ بڑا باریک نکتہ ہے۔ لا نفی کا مرحلہ، اب اگر لا الہ الا اللہ پر غور کریں، لا الہ تک یہ نفی کا مرحلہ ہے۔ اقلیم لا
نفی کی اقلیم کہ اس ذات پاک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، فارغ از بندے زنوں اولاد شو، تو وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نفی میں جب آ جاتے ہیں نا، بیوی بچوں سے مراد دنیا، کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا، اس میں انسان جب خدا کے علاوہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے تو پھر وہ ہر چیز سے آزاد ہو کر صرف حق کی خاطر زندہ رہنا سیکھ لیتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ می کنند از ما سوائے قطع نظر می نہت ساتور بر ہلکے پسے، می کنند از ما سوا قطع نظر، کہ وہ ما سوا اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس سے نظر ہٹا لیتا ہے اور اپنے بیٹے کے حلق پر چھری رکھ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر، اب دیکھیں نا، لا کی اقلیم میں آباد تھے نا، کہ اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لا الہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لا کی نفی کی اقلیم میں آباد تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے حلق پر چھری رکھ دی اللہ کے حکم پر۔ با یکے مثل ہجوم لشکر است، جہاں بچشم ہو زباد ارزاں ترست، لا الہ باشد صدف گوہر نماز۔ اب اقبال جو وہ آگے ضبط نفس کی طرف آ رہے ہیں کہ ضبط نفس کیسے ہوگا؟ کہ لا الہ جو ہے وہ اگر موتی ہے، اگر صدف ہے، اگر ایک سیپ ہے، تو اس کا گوہر نماز ہے۔ قلب مسلم را حج اصغر نماز۔ اب نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ نماز کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب آپ اپنے خوف اور اپنے لالچ کو شکست دینا چاہتے ہیں تو آپ لا الہ میں پناہ لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اس پناہ کا اظہار نماز ہے، اور آپ اپنی نماز میں لا الہ کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا، صرف وہی الہ ہے، اور نماز جو ہے وہ اس لا الہ کا گوہر ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان کے جو ایک مسلمان ہے اس کے دل کے لیے نماز ایک چھوٹا سا حج ہے۔ در کف مسلم مثال خنجر است، قاتل فحشا و بغی و منکر است۔ وہ جو فحشا اور منکر سے ہلاک ہونے والا دل ہے، اس کے لیے نماز جو ہے اس فحشا و منکر کی قاتل بن جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے نماز، جو اس کو فحشا اور منکر سے بچا کے رکھتا ہے۔ اب نماز کی اہمیت، اور اس کے بعد روزہ پر جو آتش شب خوں زند، خیبر تن پروری را بشکو۔ اب روزہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، نفس تن پرور ہے، نفس خود سر ہے۔ اب نماز جو ہے وہ اس خوف اور لالچ سے شکست دے کر اس خود سری سے آزاد کرتی ہے، اور یہ روزہ اس تن پروری سے آزاد کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس پر روزہ شبخون مارتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور تن پروری کا جو قلعہ ہے اس کو روزہ توڑ دیتا ہے۔ مومنا را فطرت افروز است حج، اور حج جو ہے وہ مومنوں کی فطرت کو جو ہے وہ ترقی دیتا ہے۔ ہجرت آموز و وطن سوز است، اور یہ سکھاتا ہے کہ وطن کا تصور، وطن کی محبت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب دیکھیے، میں اکثر جب بات کرتا ہوں اقبال کے تصور وطن کے حوالے سے تو مجھے اس پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اقبال کے ہاں وہ سچے دل سے اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہ وطن کا تصور مذہب کا کفن ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ وہ حج کو کیا کہہ رہے ہیں اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مرکزیت یہاں پہ ہے، وہ جو جگہ جگہ وطن بنا کر اس کا ایک تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے حج میں آ کے۔ چنانچہ اسلام کی مرکزیت کا جو تصور ہے وہ اقبال کے ہاں شاعر اسلامی سے بھی پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور حج کو اس نقطہ نظر سے اقبال دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو وطن کا ایک غلط تصور مسلمان کے دل میں اور اس کی محبت، اوپر دیکھا تھا نا کہ حب وطن بھی تھا اس میں، وہ جو رائج ہو جاتی ہے نا وہ ختم ہوتی ہے حج سے۔
اور طاعت سرمایہ جمعیت ربط اور آکے کتاب ملت. دیکھیں نا کہ پوری ملت جو ہے اس کے اوراق کا یہاں پہ ربط بن جاتا ہے اطاعت میں. اس حج میں حب دولت راب فنا سازت زکات، اور وہ جو مال و دولت کی محبت ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ ختم کر دیتی ہے. ہم مساوات آشنا سازت زکات، اور زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کو مساوات کا درس دیتی ہے، برابری کا درس دیتی ہے. چنانچہ اب آپ دیکھیے کہ جو اسلام کے بنیادی ستون ہیں ان کے حوالے سے ضبط نفس کی بات کر رہے ہیں اقبال، کہ ضبط نفس کیا ہے؟ کہ نماز آپ میں سے خود سری ختم کرتی ہے. نماز جو ہے وہ خوف کو شکست دیتی ہے. نماز لا الہ الا اللہ کا حاصل ہے. اور روزہ جو ہے وہ تن پروری کا تصور ختم کرتا ہے. ایک جو تن پروری کی محبت ہے اونٹ کی طرح، اس کو ختم کرتا ہے. اور حج کیا ہے؟ حج پوری قوم کو مرکزیت دیتی ہے، اس کو ایک نقطے پر اکٹھا کر کے یہ جو وطن کا نیا غلط تصور آ گیا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. اور چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اقبال کی اس نقطۂ نظر کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حج کرتا ہے ایک مسلمان تو حب وطن اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور اس کی بجائے ربط ملت اس کے دل میں آ جاتی ہے. ملت کے بکھرے ہوئے اوراق کو حج جمع کر دیتی ہے. اور پھر زکوٰۃ حب مال و دولت کا خاتمہ کرتی ہے. یعنی ضبط نفس کو اقبال شاعر اسلامی سے جوڑتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ہے اطاعت. اپنے آپ کو حدود سے باہر مت کرو، جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے حدود مقرر کیے ہیں ان سے باہر مت جاؤ. دوسرا مرحلہ ضبط نفس کا. ضبط نفس کیا ہے؟ کہ شاعر اسلامی تمہارے نفس کی تطہیر کرتے ہیں اور تمہیں تربیت دیتے ہیں. ان کے ساتھ چلو اور زکوٰۃ دو، تاکہ یہ زکوٰۃ تمہارے دل سے مال و دولت کی محبت ختم کرے اور تمہیں مساوات کا درس دے. دل زہتا تنفقو محکم کند، زر فزاید الفت زر کم کند، حتی تنفقو. آپ لوگ اقبال کے ہاں اگر دیکھیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہ قرآن پاک میں بے شمار آپ کو آیات نظر آئیں گی جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا کثرت کی حوث نے، یہاں تک کہ قبریں دیکھ لی. ٹھیک ہے. وعدہ دو جمع مالم وعدہ دو، جمع کرتے ہیں مال کو پھر گنتے ہیں اس کو. یہ جو حب دولت ہے نا، یہ انسان کے دل کو کھا جاتی ہے. زر فزائد الفتح زر کم. ٹھیک ہے. اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ انسان کو اس سے آزاد کرتی ہے. ای ہما اسباب استحکام تو پختہ ہی محکم اگر اسلام تو، اگر تمہارا دین مضبوط ہے تو تم بھی مضبوط ہو. یہ سب تمہیں یہ جو شاعر اسلامی ہے یہ تمہاری ذات کو استحکام دینے کے اسباب ہیں. اب آپ غور کیجیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شاعر اسلامی جو ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے، تو ہم اس کو ایک اور نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. ہم کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں؟ افلاطونی نقطۂ نظر سے، کہ یہ ہمیں آئندہ زندگی میں کام دیں گے. یہ بڑا فرق ہے، بنیادی فرق ہے اس نقطۂ نظر کا، زاویے کا، دیکھنے کا. ہم اس لیے کہ آئندہ زندگی میں آخرت میں کام دیں گے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ دیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک دن ہوگا، یوم حساب ہوگا، جب ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے پیش ہونا ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ محض وہاں تک محدود ہو. ان کا اصل مقصد اس دنیا میں تمہاری ذات کو مضبوط بنانا ہے. تمہیں وہ مرد مومن بنانا ہے جس کی خودی جاگ رہی ہے، جس کی خودی زندہ ہے. اہل قوت شو زے ورد یا قوی کا ورد کرو اور قوی ہو جاؤ، قوت والے ہو جاؤ. تا سوار اشتر خاکی چھڑی، تاکہ تم اپنے مٹی کے اونٹ پر سوار ہو جاؤ. اب غور کیجئے
کہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ اطاعت کرو اور پھر اپنی ذات کو شاعر اسلامی کی مدد سے مضبوط بناؤ اور اپنے نفس پر سوار ہو جاؤ. اور نفس پر سوار کیسے ہونا ہے؟ نماز، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے. یہ شاعر اسلامی ہے اور یہ شاعر اسلامی تمہیں جو ہے وہ مضبوط بناتے ہیں. اور سب سے اوپر لا الہ کا عصا اپنے ہاتھ میں رکھو، اس لیے کہ لا الہ کا عصا ایمان کا عصا، ایمان اور یقین کی قوت تمہیں خوف سے آزاد کرے گی. اب ذرا تیسرا مرحلہ دیکھیے، نیابت الہی کا. جیسے میں نے کہا کہ اقبال کے ہاں انسانی زندگی مقصد سے عبارت ہے. انسانی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں آئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. جیسے اکبر نے کہا تھا کہ کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. سبحان اللہ. یہی زندگی، اور ہم میں سے بیشتر کی یہی زندگی ہے. ایک نان جویں کے لیے، ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے ہم اپنی زندگی لٹائے کرتے ہیں. ہم خود کو غلام بنائے رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر یقین کی طاقت ہی نہیں. لیکن اگر یقین کی طاقت آ جاتی، اگر ہمارے اندر ایمان کی طاقت آ جاتی ہے، اور اگر ہم اپنی ذات کو شاعر اسلامی سے اس طرح محکم بناتے ہیں جیسے اقبال کہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ گر شتر بانی جہاں بانی کنی زیب سرتاج سلیمانی. جب تم اس خاکی جسم پر حکومت کر لیتے ہو نا، جب اس اونٹ پر سواری نفس کے اونٹ پر کر لیتے ہو، تو پھر تم اس قابل ہو جاتے ہو کہ تمہارے سر پر سلطانی کا تاج رکھا. سبق پھر پڑ عدالت، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امام. سبق پڑھو گے تو لیا جائے گا، اپنے آپ کو تعمیر کرو گے تو اس قابل ہوگے. پھر جب تم اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی حکومت کے لیے قابل ہو جاتے. اور پھر نائب حق در جہاں بودن خوش است، بر عناصر حکمراں بودن خوش است. نائب حق ہم چو جانے عالم است، ہستی او ذل اسم اعظم است. اللہ کا نائب ہونا اس دنیا میں، انصاف قائم کرنا. ٹھیک ہے، یہ انسان وہ کر سکتا ہے کہ جو اپنی ذات کی تعمیر کرتا ہے، جو اپنی ذات کو بناتا ہے. اور وہ کیسے بنتا ہے کہ از رموز جزو و کل آگاہ ہو، در جہاں قائم بے امر اللہ. آگاہ ہو جاؤ جزو اور کل کے رموز سے کہ تم جزو اور وہ کل ہے، تم اس کا حصہ ہو، اور اللہ کا حکم اس دنیا میں قائم ہے. خیمہ چوں در وسعت عالم زند، این بساط کہنہ را برہم زند. اور وسعت عالم میں اپنا خیمہ یعنی حکومت قائم کر دیتے ہیں، اور اس پرانی بساط کو جو ہے وہ بکھیر کر رکھ دیتے ہیں. فطرتش معمور امی خواہن نمود، عالم دیگر بیارت در وجود. ہاں، وہ اپنے اس وجود سے، جو نائب حق ہے، وہ اپنے اس وجود سے ایک نئی دنیا نکالتا ہے. میں جب آپ سے یہ کہتا ہوں نا کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، وہ بیج ہے جس سے فکر اقبال کا سارا درخت پھوٹتا ہے. تو غور کریں اس پر کہ وہاں کیا کہا تھا کہ آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، کہ تیرے ہنر میں ایک نئی دنیا، نیا جہان آباد ہے. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ عالم دیگر بیارت در وجود، کہ وہ انسان جو نائب حق بنتا ہے، اس کے وجود سے ایک نیا عالم نکلتا ہے. سچ جہاں مثل جہان جزو کل، روید از کشتے خیال او چکل. یعنی اس کے خیال سے کئی، اس کے اس خیال کے پھول سے کئی کھیتیاں، کئی جہان پیدا ہوتے ہیں. پختہ سازت فطرت ہر خام را، از حرم بیروں کو نہ دسنام را. کہ وہ ہر فطرت کو جو ہے وہ خام فطرت کو پختہ کر دیتا ہے، اور اس گھر سے وہ بت نکال دیتا ہے. یعنی یہ بت جن کی طرف اشارہ جو انسان کی نخوت اور ناموس جس کو کہا تھا مولانا روم نے، انہیں انسان کے اس حرم سے نکال دیتا ہے. نغمہ تارے دل از مزراب، نغمہ زا تارے دل از مزراب، بہر حق بیداری.
شیب را آموز و آہنگ شباب، می دہد ہر چیز را رنگ شباب. ٹھیک ہے، بڑھاپے کو، بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے اور ہر چیز کو جوانی پہ اپنی لے آتا ہے. نو انسارا بشیر و ہم نذیر، وہ انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا بھی ہوتا ہے اور ڈرانے والا بھی. اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھ کر اقبال جو ہے وہ ایک نائب حق کا یا مرد مومن کا تصور دیتے ہیں نا. ہم سپاہی، ہم سپاہگر، ہم امیر. وہ سپاہی بھی ہوتا ہے، وہ سپاہ گر بھی ہوتا ہے اور وہ حاکم بھی ہوتا ہے. یعنی یہ ساری اس میں مرد مومن میں یہ خصوصیات آتی ہیں. مدعائے علم الاسماست، سر سبحان اللہ زی اسراس. علامہ اسماء اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین کے سارے اسماء سکھائے تھے، علم دیا تھا، اس کا مدعا بن جاتا ہے. یعنی اس سے کیا حصول ہے وہ بن جاتا ہے وہ نائب حق. اور سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ، جو معراج کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد. اب وہ جو معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں اوپر سے جب آیا تھا انسان اس دنیا میں تو اللہ نے اس کو اسماء کا علم دے کر بھیجا تھا اور اس کا مدعا کیا تھا کہ وہ اللہ کا نائب بنے اس دنیا میں. اور سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ کا راز کیا ہے کہ یہ نائب جب اس دنیا میں بنتا ہے تو اس کو وہ اپنے عرش کا مہمان بناتا ہے. از عصا دستے سفیدش محکم است، قدرت کامل بعلمش توم است. یعنی اس کی لاٹھی سے اس کا ید بیضا، حضرت موسیٰ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، طاقتور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، طاقت اور علم دو چیزیں ملتی ہیں. ید بیضا علم کا اشارہ اور لاٹھی طاقت کا اشارہ. قدرت کامل بعلمش توم است، تمام، جس کو ہم یہ نہیں کہتے جڑواں، یہ جو توم ہوتے ہیں وہ جو توم، اس کا صحیح توام ہمارے ہاں اس کو بولا جاتا ہے. توم یہ تلفظ درست ہے فارسی میں کہ یہ جو جڑواں بچے ہوتے ہیں نا، اس طرح جڑواں ہیں دو چیزیں اس مرد مومن کی ذات میں. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اس کی طاقت اور دوسرے اس کا علم. علم اور طاقت اس کی ذات میں سائملٹینیس متوازی طور پر اکٹھی ہو جاتی ہیں. چوں انا گیرو بدستان شہ سوار، تیز تر گردد سمند روزگار. جب وہ روزگار کے گھوڑے کی پاگیں پکڑتا ہے مرد مومن تو بہت تیز ہو جاتا ہے. خشک ساز و ہیبت او نیل کا، خشک سازد ہیبت او نیل کا، می مرد از مصر اسرائیل. کہ اس کی ہیبت سے نیل خشک ہو جاتا اور اس میں مصر اور اسرائیل وہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں. از کمے او خیزد اندر گورے، مردہ جہاں چو سنوبر تر جہاں. وہ جب کہتا ہے اٹھ تو اس کے اٹھنے سے قبروں میں پڑے ہوئے جسم بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مری ہوئی جانیں سنوبر کی طرح چمن میں اڑنا شروع ہو جاتی. جب وہ کہتا ہے کم بیزی، اٹھ اللہ کو حکم سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو تصور اقبال کے ہاں اللہ کے نائب کا یا مرد مومن کا ہے وہ یہاں آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے. اب تفصیلات ہم ادھر ادھر پڑھتے رہتے ہیں لیکن جو حقیقت میں اقبال نے بیان کیا ہے، ذات او توجیہ ذات عالم است، از جلال او نجات عالم. اور اس کی ذات جو ہے وہ اس کائنات کی ذات کی وجہ بن جاتی ہے، اس کائنات کے ہونے کی وہ وجہ بن جاتا ہے. از جلال او نجات عالم است، اس کے جلال سے اس دنیا کو نجات ملتی ہے. ذرہ خورشید آشنا از سایاش، اس کے سائے سے ذرے سورج سے واقف ہو جاتے ہیں. قیمت ہستی گراں آزمایا، زندگی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. زندگی کی بخشت سے اعجاز عمل، می کند تجدید انداز عمل. اپنے عمل کے معجزے سے وہ زندگی بخش دیتا ہے اور پھر انداز عمل کی تجدید کرتا ہے. دنیا میں کس طرح جینا ہے اس کی تجدید ہوتی ہے. جلوہ خیزت سے نقشے پائے ہو، صد کلیم آوارے سینائے ہو. زندگی را می کند تفسیر نو، می دہدی خواب را تعبیر نو. زندگی کی نئی تفسیر کرتا ہے پھر وہ
اور اس خواب کی نئی تعبیر کرتا ہے. ہستی مکنون او راز حیات، نغمہ نغمۂ نشنیدہ ساز حیات. اب یہ اس کے زندگی کو وہ کس طرح سے مرد مومن متاثر کرتا ہے، اس کو میں تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں. تب مضمون بند فطرت ہوں شود تا دو بیت ذات او موضوع شود. میں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اقبال کے ہاں تو یہ اشعار جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ ایک بازوق انسان ان کو تفصیل سے پڑھتا چلا جائے، لیکن چونکہ لیکچرز میں اتنا وقت نہیں ہوتا تو میں اس کو مختصر کرتے ہوئے اس کے آخر کی طرف جاتا ہوں کہ کس طرح ایک مرد مومن جو ہے وہ از وجود تو سرفرازیم ماہ بس بس ہوزے ہی جہاں سازیم ماہ، کہ اس کے وجود سے اے مومن تیرے وجود سے اے ہم سر اٹھا کر دنیا میں جیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ اقبال نے جو اللہ کے نائب کا تصور دیا ہے اس کی فردر تشریحات آگے انہوں نے 2-3 حکایات میں کی ہے. ان کو ذرا دیکھیے گا کہ پہلے وہ کہتے ہیں در شرح اسرار اسماء علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے اسماء جو ہیں ان کی شرح کرتے ہیں کہ ان کے اسماء میں کس طرح ایک مرد مومن کی ساری خصوصیات آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی میں تفصیل جو ہے وہ زیادہ نہیں بیان کر رہا، اس کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس میں نے ویسے جیسے شروع میں بتایا کہ سر اسماء علی دانت کی چیز تمہیں پتہ ہے کہ حضرت علی کی خواہ کے تاریکی کے نام ہوتنست اقلس بیداد او در شیونست، فکر گردوں یہ حضرت علی کی تعریف کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے مرتضی کس تیغ حق روشن است، ان کو مرتضی اس لیے کہا کہ ان کی تلوار سے سچائی روشن ہو گئی. بو تراب از فتح اقلیم تنست، بو تراب اس لیے کہا کہ انہوں نے اپنے تن کو فتح کیا. ٹھیک ہے. مرد کشور گیر از کراری است، کرار اس لیے کہا کہ وہ فتح سلطنتیں فتح کرنا شروع وہ کی. گوہرش را آبرو خود داری است، ہر کے در آفاق گردد بو تراب باز گردن در ز مغرب آفتاب. اب یہ سارا اس کا تفصیلات میں تھوڑا سا وقت کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ میں اس لیکچر میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو پھر کسی وقت موقع ملا تو آپ کو یہ تفصیلی حضرت علی کے ناموں کی بہت خوبصورت تشریحات اور بہت عمدہ انہوں نے اقبال نے کی ہوئی ہیں. اس کے بعد آگے اقبال تھوڑا سا جب بڑھتے ہیں تو اسی بات کو زور دینے کے لیے اور اسی اپنے تو وہ حضرت علی حجویری کی ایک حکایت یہاں پر بیان کرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ سید حجویر مخدوم امم مرقد پیر سنجر حرم کہ حضرت معین چشتی بھی ان کے مرکز پر آئے تھے. بند ہائے کوہ ساراسم اسے در زمین تخم سجدہ ہے، ہندوستان میں انہوں نے جو ہے وہ سجدوں کا نماز کا تخم بویا تھا، اسلام کا بیج بویا تھا. عہد فاروق از جمالش تازہ شد، ان کے جمال سے عہد فاروق تازہ ہو جاتا ہے. حق سے عرف او بلند آواز شد، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہ شان باطل خراب. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، ان کے دم سے پنجاب کی خاک زندہ ہو گئی تھی. صبح ما از مہر او تابندہ گشت، عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبین شاشکار اسرار عشق. مطلب ان کی تعریف کرنے کہ ان کے ماتھے سے عشق کے اسرار پھوٹتے تھے. داستان از کمالش سر کنم گلشن درگنچائے مزمر کنم. نوجوان قامتش بالا جو سر، ایک نوجوان جو سرف کی طرح، سرف قامت تھا، لمبا چوڑا نوجوان. وارد لاہور شد از شہر مرو، شہر مرو سے لاہور آیا. رفت پیش سید والا جناب، وہ حضرت علی اجویری کی خدمت میں حاضر ہوا. تارب آیت ظلمتش را آفتاب، گفت محصور صفے یاداستم، کہنے لگا کہ میں دشمنوں میں گھر گیا ہوا ہوں. درمیان سنگ ہامین آستم، اور میرا شیشہ جو ہے وہ پتھروں کے درمیان ہے. بامن آموز ہے شہ گردوں مکہ، زندگی کر درمیان دشمنا، اور اے شہ گردوں مکہ مجھے بتاؤ کہ میں دشمنوں کے درمیان زندگی کیسے گزاروں. پیر دانائے کہ در ذاتش جمال بستہ پیمان محبت با جلال، وہ دانا پیر کہ جس کی ذات میں جمال تھا، محبت کے پیغام کے ساتھ جلال
باندھ دیا انہوں نے، اکٹھا کر دیا. مطلب بڑے جلال سے فرمانے لگے، گفت اے نامحرم راز حیات، کہا کہ اے زندگی کے راز سے ناواقف انسان، غافل از انجام و آغاز حیات، تو زندگی کے آغاز و انجام سے ہی غافل ہے. فارغ از اندیشہ اغیار شو، قوت خابیدہ بیدار شو. یہ جو غیروں کے، یہ جو دشمنوں کی تجھے ڈر ہے نا، ان سے آزاد ہو جا اور اپنے اندر کی خابیدہ قوت کو بیدار کر. سنگ چوں بر خود گمانے شیشہ کر. پتھر جب یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ میں شیشہ ہوں، شیشہ گردید و شکستن پیش کر، تو پھر وہ شیشہ بن جاتا ہے اور پھر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان اپنی ذات پر یہ گمان کرنا شروع ہو جائے کہ میں کمزور ہوں، تو پھر وہ واقعی کمزور ہو جاتا ہے. ناتواں خود را اگر راہ رو شمر، نقد جان خیش بارازن سے تو. اگر تم کمزور ہو کر راہ رو، خود ہی کمزور ہو کر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا، تو پھر تو وہ اس نے اپنی جان جو ہے وہ ڈاکوؤں کے سپرد کر دی. تا کجا خود را شماری ماں ہوتی، از گلے خود شعلۂ دور آفری. با عزیزاں سرگراں بودن چرا، شکوہ سنجے دشمناں بودن چرا. دشمنوں کی شکایت کیوں کرتے ہو، راز تمہیں گوئے مدو ہم یار تو. میں تمہیں سچی بات بتاؤں کہ تمہارا دشمن تو تمہارا دوست ہوتا ہے. ہستی او رونق بازار ہے، اس کی وجہ سے تو تمہارے بازار کی رونق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہر کے دانائے مقامات خودی، فضل حق داند اگر دشمن کبھی. ہر وہ انسان کہ جو مقامات خودی کا رازدان ہے، وہ دشمن کو مضبوط دیکھ کر اللہ کا شکر کرتا ہے، اس کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے. اشتے انسان را ادو باشد صحاب، انسان کی کھیتی کے لیے اس کا دشمن ایک بادل کی طرح ہوتا ہے. ممکنات شرا برانگیزت سے خواب، اس کے ممکنات جاگ جاتے ہیں، سوئے ہوئے ممکنات اس کے اندر سے جاگ جاتے ہیں. جس طرح کھیت میں وہ بیج پھوٹ پڑتا ہے. سنگ راہ آبست اگر ہمت کویست، اگر انسان کی ہمت مضبوط ہو تو اس کے راستے کے پتھر اس کے لیے پانی بن جاتے ہیں. سیل را پست و بلندے زیادہ چیز، اور طوفان کے لیے راستے کا اونچا نیچا ہونا کیا حیثیت رکھتا ہے. سنگ رہ گردد فسانے تیغ عزم، راستے کے پتھر تو انسان کے عزم کی تلوار کے لیے وہ ہتھوڑا ہے جس سے وہ بنتی ہے. قطع منزل امتحان ہے تیغ عزم. مثل حیواں خوردن آسودن چے سود، حیوانوں کی طرح کھانا اور آرام کرنا کیا فائدہ ہے اس کا، گر خود محکم نہیں بودن چے سود. اگر تم خود مضبوط نہیں ہو تو تمہارے ہونے کا کیا فائدہ ہے. خیش را چوں از خودی محکم کنی، تو اگر خواہی جہاں برہم کنی. تو اگر چاہے تو اس دنیا کو برہم کر کے رکھ دے اگر تیری خودی محکم. تو حضرت داتا گنج بخش نے اس نوجوان کو یہ ساری نصیحت کی، اور اس کے بعد اقبال آگے آ جاتے ہیں کہ ایک پرندے کی حکایت یہاں پہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جس نے ایک پرندہ تھا، گوہر گفت الماس ہے گرفتار اس نے، از فریب ریز خورشید تاب مرغ ناداں سنگ را پنداشتاب. دیکھیں نا، یہاں پہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک پرندے نے ایک پتھر کو، وہ جو الماس تھا، اس کو پانی کا قطرہ سمجھ لیا، شبنم کا قطرہ سمجھ لیا، اور مایا اندوز نمز گوہر نشد زد برو منکار و کامشتر نشد. اس کو چونچ ماری کہ میں مطلب اس کو پی لوں، لیکن وہ تو اس کی چونچ پر وہ پانی نہیں ہے. گفت الماس ہے گرفتار ہوس، الماس نے کہا، وہ موتی نے کہا کہ اے لالچی پرندے، تیز پر من کردہ منکار ہوس، میرے اوپر ہوس کی چونچ جو ہے وہ تم نے تیز کر لی. قطرے آب نیم ساکی نیم، من برائے دیگراں باقی نیم. یہ بڑی خوبصورت شعر ہے، سوچیں اس کو ذرا کہ میں پانی کا قطرہ نہیں ہوں، میں تمہاری پیاس بجھانے والا نہیں ہوں، میں دوسروں کے لیے باقی نہیں ہوں. قصد آزارم کنی دیوانے، تم نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، دیوانے ہو گئے. از حیات خود نما بیگانے، اپنی زندگی سے تم جو ہے وہ بیگانے ہو. آب من کار مرغاں بشکنت، میری چمک تو مرغوں کی چونچیں توڑ دیا کرتی ہے. آدمی را گوہر جان بشکن.
اور انسان جو ہوتے ہیں ان کو جان کا گوہر توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ دائرہ الماس کام دل نہ یافت روح خیز رہ جائے تابندہ یافت حسرت اندر سینہ شابات گشت در گلوئے او نواب فریاد گشت قطرہ شبنم سرے شاخ گلے تافت مثل عشق چشمی بلبلے تابع محو سپاس آفتاب لرزہ برتن از حراس آفتاب، یعنی شبنم کا قطرہ شاخ پہ تھا اور سورج کی روشنی سے اس پر لرزہ تاری تھا۔ کوکب رم ہوئے گردوں زادہ یکدم از ذوق نمو استادائی صد فریب از غنچہ و گل بردائی بہرئی از زندگی نہ بردائی۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ پرندے نے شبنم کے قطرے کو جب مارنا چاہا تو اس نے سمجھا تو وہ جو تھا وہ آگے سے الماس تھا اور وہ اس کی چونچ سے ٹکرایا تو الماس نے کہا کہ میں دوسروں کے لیے باقی نہیں، میں جو ہوں نا، میں شبنم کا قطرہ نہیں رہا بلکہ میں الماس بن چکا ہوں۔ چوزے سوزے تشنگی طاہر گداز از حیات دیگرے سرمایہ صاحب قطرہ سخت اندام و گوہر خون نبود ریزہ الماس بود و او نبود غافل از حفظ خودی یکدم مشو ریزہ الماس شو شبنم مشو الماس بنو شبنم نہ بنو مضبوط ہو جاؤ پختہ فطرت صورت کوثر باش عامل صد ابر دریا بار باش خیش را دریاب از ایجاب خیش سیم شو از گستن سیم آب خیش، یعنی اپنی دریافت کر اور خود میں مضبوط ہوتا چلا جا اور اپنے پارے سے چاندی بنتا چلا جا اور مضبوطی اختیار کر نغمائی پیدا کنز تارے خودی آشکارا ساز اسرار۔ اب اقبال نے یہاں پہ جو حکایتیں دو دی ہیں، ایک حضرت داتا گنج بخش والی، حضرت علی اجویری والی، کہ وہ نوجوان جب آیا تو آپ سے کہا اس نے کہ میں دشمنوں کے ہاتھوں پریشان ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم دشمنوں کو نعمت سمجھو کہ وہ تمہارے اندر کے امکانات کو بیدار کریں گے جس طرح بادل جو ہے وہ کھیت کو بیدار کرتا ہے۔ اور دوسری حکایت ہے کہ جو پرندے نے شبنم کے قطرے کو پرندے نے الماس کو، ایک موتی کو شبنم کا قطرہ سمجھ لیا اور اس کو چونچ ماری، تو اس شبنم کے قطرے نے کہا کہ الماس نے کہا کہ میں پانی نہیں ہوں، میں تو موتی بن چکا ہوں، میں دوسروں کے لیے باقی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، وہی جو اقبال کا ہے نا مشہور، کہ کہتے ہیں کہ کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری والی نظم جو ہے، کہ اس کے سامنے وہ جب لا رہے ہیں تو اس نے کیا کہا کہ افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ ضعیفی کی سزا تو پھر مجبوریوں میں مرنا ہی ہوتا ہے نا، کہ ایک تیتر جب تیرے سامنے آ گیا بھنا ہوا تو اس تیتر کو اس نے کہا کہ تو شاہین بنتا۔ اب دیکھیے کہ اقبال نے کس طرح کہا کہ قوت کا امتزاج جب تک نہ ہو، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، اس نبوت میں نہ ہو طاقت و حشمت کا پہن۔ تو یہاں پہ اقبال خودی کو قوت کے ساتھ امتزاج کا نام دیتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ تعمیر خودی کے 3 مراحل اور پھر خودی کا استحکام اور انسان کی ذات کے ساتھ خودی کا تعلق اور مضبوطی، یہ آج کا موضوع تھا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچرز جو ہیں اس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور اب یہ خودی کے سلسلے کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہوئے اقبال اور مولانا روم کے حوالے سے آئندہ لیکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ مثنوی مولانا روم کے اور خود مولانا روم کے کیا اثرات ہیں فکر اقبال پر، یا اقبال ان سے کس طرح متاثر ہوئے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مثنوی اسرار خودی آپ نے پڑھی ابھی، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا اگر موازنہ مولانا روم کی جو مثنوی مولوی مینوی ہے اس سے موازنہ اس کا کیا جائے تو یہ ایسے ہے کہ یہ ایک قطرہ ہے اور وہ ایک سمندر ہے۔ تو مولانا روم کی فکر سے اقبال بہت متاثر ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ لیکچر میں اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو تب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔